اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ کے معنی اور اس کی حقیقت از ہے یاسر مربی سلسلہ، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 7 ستمبر 2023۔ اصل اور بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے، اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ معجزہ عجز سے ماخوذ ہے، بمعنی طاقت نہ ہونا، کمزوری ہونا، قدرت نہ رکھنا، اور عجز کے لغوی معنی ہیں العجز نقیض الحزم الضعف، وفی حدیث عمر ولا تلسوا بدار معجزہ اے لا تقیموا ببلد تعجزون فیها عن الاکتساب والتعیش، لسان العرب۔ اقرب الموارد۔ عجز کے معنی ہیں طاقت اور قوت کا نہ ہونا، کمزور ہونا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، دار معجزہ میں نہ ٹھہرو، یعنی ایسے شہر میں رہائش اختیار نہ کرو جس میں کسب و معاش کے سلسلے میں کمزور ہو جاؤ، جہاں یعنی رزق اور کمائی کا سلسلہ تمہیں عاجز کر دے اور تم معاشی معاملہ میں کمزور ہو جاؤ۔ العجز عدم القدرت، وفی الحدیث کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ العجز کے معنی ہے قدرت نہ رکھنا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر چیز تقدیر الہی سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور مستعدی و دانائی بھی، لسان العرب۔ معجزہ دعوت نبوت میں لازم و ملزوم۔ المعجزۃ امر خارق العادت یعجز البشر ان یأتوا بمثلہ وہو عادۃ مقرون بدعوی النبوۃ والہاء للمبالغۃ جمع معجزات۔ اقرب الموارد عجزہ۔ ترجمہ: معجزہ ایسا خارق عادت امر ہے کہ انسان عاجز آ جائے کہ وہ اس کی مانند و مثال لے کر آئے، اور معجزہ دعوی نبوت کے ساتھ لازم ملزوم ہے، اور معجزہ میں ہے مبالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ احمد ابن محمد القسطلانی نے معجزہ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان المعجزۃ ہی الامر الخارق للعادۃ المقرون بالتحدی الدال علی صدق الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، المواہب اللدنیہ، صفحہ نمبر 450۔ ترجمہ: معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ما فوق العادت ہو اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت کی پختہ دلیل کے طور پر صادر ہو۔ پس ان تعریفوں کی روح سے معجزہ کا اصطلاحی مطلب یہ بنے گا کہ مخالف جس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، اور معجزات مخالف کو کمزور کر دیں، اور معجزہ حق و باطل میں واضح فرق کر دے، اور صاحب معجزہ سے ایسے امور ظاہر ہوں جن کو انسانی عقل شناخت نہ کر سکے، اور سطحی نظر والے اس کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ معجزہ کی تعریف بیان فرمودہ امام آخر الزمان علیہ السلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اول جاننا چاہیے کہ معجزہ عادات الہیہ میں سے ایک ایسی عادت، یا یوں کہو کہ اس قادر مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کو اضافی طور پر خارق عادت کہنا چاہیے۔ پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جو پاک لوگ عام طریق و طرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو پھاڑ کر قرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں، تو خدا تعالی حسب حالت ان کے ایک ایسا عجیب معاملہ ان سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعد ایک امر خارق عادت دکھائی دیتا ہے، اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے حجابوں کو پھاڑ کر عرصات عشق و محبت میں دور تر چلا جاتا ہے، اسی قدر یہ خوارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تابان ظہور میں آتے ہیں۔
سرما چشم عاریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 68 حاشیہ۔ یعنی جس قدر انسان اپنے نفس کو پاک کرے گا اسی قدر ایسے شخص سے خارق عادت امور سرزد ہوں گے۔ معجزہ کے قرآنی اصطلاحات۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عربی زبان اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ جو الفاظ وہ کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ان میں نہ صرف اشارہ پایا جاتا ہے بلکہ اس مضمون کی وضاحت بھی انہی الفاظ میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا اردو میں عام طور پر نشانات الہیہ کے متعلق معجزہ یا نشان وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جو معجزات کی غرض و غایت اور ان کے حقیقی مقصد کو واضح کرنے والا ہو۔ معجزہ بھی یوں تو عربی زبان کا ہی لفظ ہے، مگر قرآن کریم نے اس لفظ کو کہیں استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ لوگوں نے خود وضع کیا ہے، مگر یہ بھی اس مفہوم کو ادا نہیں کرتا جس کے لیے اسے تجویز کیا گیا ہے۔ آیت کے معنی علامات اور نشان کے ہوتے ہیں، اسی سے نشان کا لفظ بنایا گیا ہے، مگر نشان کا لفظ بھی وہ مضمون ادا نہیں کرتا جو آیت کا لفظ ادا کرتا ہے۔ آیت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کرتی اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر کیے جاتے ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی غرض ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ معجزہ کا لفظ صرف ایک طاقت کا اظہار کرتا ہے، جیسے کسی کو ڈنڈا مارا جائے اور وہ بھاگ جائے تو اس ڈنڈا مارنے والے کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن آیت یہ بتاتی ہے کہ کسی خاص مقصد کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس مقصد کو واضح کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر کبیر سورہ مریم آیت زیر آیت وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات جلد 5 صفحہ نمبر 339۔ قرآن کریم میں معجزے کے لیے آیتن، برہان، مبصرتن، فرقان، سلطان کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ معجزہ، خارق عادت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نشان و خارق عادت کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ جو نشان ولی سے ظاہر ہوں کرامت کہلاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپنے رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مخالفین کے عجز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یا اس رسول کی دعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرماتا ہے، مگر ایسے طور سے جو اس کی صفات وحدانیت و تقدس و کمال کے منافی اور مغایر نہ ہو، کسی دوسرے کی وکالت یا کارسازی کا اس میں کچھ دخل نہ ہو۔ ازالہ اوہام حصہ اول روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 261۔ نیز فرمایا، معجزہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، خواہ وہ امر بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہو۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 59۔ معجزہ مثل چاندنی رات۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت معجزات کی مثال ایسی ہے جیسے چاندنی رات کی روشنی جس کے کسی حصہ میں کچھ بادل بھی ہو، مگر وہ شخص جو شب کور ہو وہ رات کو کچھ دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے یہ چاندنی کچھ مفید نہیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس دنیا کے معجزات اسی رنگ سے ظاہر ہوں جس رنگ میں قیامت میں ظہور ہوگا۔ مثلا 200-300 مردے زندہ ہو جائیں اور بہشتی پھل ان کے پاس ہوں اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں بھی پاس رکھتے ہوں اور شہر بشہر دورہ کریں اور ایک نبی کی سچائی پر جو قوم کے درمیان ہو گواہی دیں
اور لوگ ان کو شناخت کر لیں کہ در حقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں، اور واعظوں اور لیکچروں سے شور مچا دے کہ در حقیقت یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سچا ہے۔ سو یاد رہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر نہیں ہوئے اور نہ آئندہ قیامت سے پہلے کبھی ظاہر ہوں گے، اور جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر ہو چکے ہیں وہ محض بے بنیاد قصوں سے فریب خوردہ ہے، اور اس کو سنت اللہ کا علم نہیں۔ اگر ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو دنیا نہ رہتی اور تمام پردے کھل جاتے اور ایمان لانے کا ایک ذرہ بھی ثواب باقی نہ رہتا۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ نمبر 43 اور 44۔ مطلب یہ کہ معجزات میں اخفاء کا پہلو ہونے کے باوجود جن کو خدا نور دے انہیں معجزات واضح اور روشن نظر آتے ہیں۔ معجزہ کی غرض۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اصلی اور بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے، اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں، اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن ہے کہ جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصلی سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ نمبر 59۔ نیز فرمایا، یاد رہے کہ معجزہ صرف حق اور باطل میں فرق دکھلانے کے لیے اہل حق کو دیا جاتا ہے، اور معجزہ کی اصل غرض صرف اس قدر ہے کہ عقلمندوں اور منصفوں کے نزدیک سچے اور جھوٹے میں ایک مابہل امتیاز قائم ہو جائے، اور اسی حد تک معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے کافی ہو، اور یہ اندازہ ہر ایک زمانہ کی حاجت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ اور نیز نوعیت معجزہ بھی حسب حال زمانہ ہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر ایک متعصب اور جاہل اور بدتبع گو کیسا ہی مصلحت الہیہ کے برخلاف اور قدر ضرورت سے بڑھ کر کوئی معجزہ مانگے تو وہ بہرحال دکھلانا ہی پڑے۔ یہ طریق جیسا کہ حکمت الہیہ کے برخلاف ہے، ایسا ہی انسان کی ایمانی حالت کو بھی مضر ہے، کیونکہ اگر معجزات کا حلقہ ایسا وسیع کر دیا جائے کہ جو کچھ قیامت کے وقت پر موقوف رکھا گیا ہے وہ سب دنیا میں ہی بذریعہ معجزہ ظاہر ہو سکے تو پھر قیامت اور دنیا میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ حالانکہ اسی فرق کی وجہ سے جن اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ کا جو دنیا میں اختیار کیے جائیں ثواب ملتا ہے، وہی عقائد اور اعمال اگر قیامت کو اختیار کیے جائیں تو ایک رتی بئی ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ تمام نبیوں کی کتابوں اور قرآن شریف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بات کا قبول کرنا یا کوئی عمل کرنا نفع نہیں دے گا، اور اس وقت ایمان لانا محض بیکار ہوگا، کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان کہلاتا ہے جب کہ کسی مخفی بات کو ماننا پڑے، لیکن جب کہ پردہ ہی کھل گیا اور روحانی عالم کا دن چڑھ گیا اور ایسے امور قطعی طور پر ظاہر ہو گئے کہ خدا پر اور روز جزا پر شک کرنے کی کوئی بھی وجہ نہ رہی، تو پھر کسی بات کو اس وقت ماننا جس کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں محض تحصیل حاصل ہوگا۔ غرض نشان اس درجہ پر کھلی چیز نہیں ہے جس کے ماننے کے لیے تمام دنیا بغیر اختلاف اور بغیر عذر اور بغیر چون چرا کے مجبور ہو جائے، اور کسی طبیعت انسان کو اس کے نشان ہونے میں کلام نہ رہے، اور کسی غبی سے غبی انسان پر بھی وہ امر مشتبہ نہ رہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ نمبر 44-45۔ یہی معجزہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے، اور یہ سچے اور جھوٹے میں تمیز کر دیتا ہے۔ معجزہ کس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں،
غرض نشان اور معجزہ ہر ایک طبیعت کے لیے ایک بدیہی امر نہیں جو دیکھتے ہی ضرورت تسلیم ہو، بلکہ نشانوں سے وہی عقل مند اور منصف اور راست باز اور راست طبع فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنی فراست اور دوربینی اور باریک نظر اور انصاف پسندی اور خدا ترسی اور تقوی شعاری سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے امور ہیں جو دنیا کی معمولی باتوں میں سے نہیں ہیں، اور نہ ایک کاذب ان کے دکھلانے پر قادر ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امور انسانی بناوٹ سے بہت دور ہیں اور بشری دسترس سے برتر ہیں، اور ان میں ایک ایسی خصوصیت اور امتیازی علامت ہے جس پر انسان کی معمولی طاقتیں اور پرتکلف منصوبے قدرت نہیں پا سکتے، اور وہ اپنے لطیف فہم اور نور فراست سے اس تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نور ہے اور خدا کے ہاتھ کی ایک خوشبو ہے جس پر مکر اور فریب یا کسی چالاکی کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ پس جس طرح سورج کی روشنی پر یقین لانے کے لیے صرف وہ روشنی ہی کافی نہیں بلکہ آنکھ کے نور کی بھی ضرورت ہے تا اس روشنی کو دیکھ سکے، اسی طرح معجزہ کی روشنی پر یقین لانے کے لیے فقط معجزہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ نور فراست کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک معجزہ دیکھنے والے کی سرشت میں فراست صحیحہ اور عقل سلیم کی روشنی نہ ہو تب تک اس کا قبول کرنا غیر ممکن ہے۔ برائن احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ نمبر 45۔ معجزہ اور شعبدہ میں فرق۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ معجزہ کی قسم کے بعض امور اور لوگ بھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں قصوں کو نہیں سنتا، یہ جو فرانس یا کسی اور جگہ کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ کافی نہیں، سب سے پہلے معجزہ تو یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو۔ بھلا پلید دل کیا معجزہ دکھا سکتا ہے؟ جب تک خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا دل نہ ہو تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہو اور اس میں دیانت ہو، اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تماشے دکھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے؟ جالندھر میں ایک شخص نے بعض شعبدے دکھائے اور اس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتویٰ لے سکتا ہوں، مگر وہ خود جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ بعد میں وہ اس سلسلہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے توبہ کی۔ جن ملکوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں وہاں اگر معجزے دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریا وہاں نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دل پر ایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں، مگر یہ شعبدے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ملفوظات جلد 2، صفحہ نمبر 519 تا 520۔ معجزات کی شرائط۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے معجزہ کے لیے 3 شرائط ضروری قرار دیں۔ اول یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جو دوسروں کو نبی کے مقابل پر عاجز کر دے اور اس کی تہ میں خدا کا ہاتھ نظر آئے۔ دوم یہ کہ اس میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو نبی کی سچائی کو روز روشن کی طرح ظاہر کر دے اور تاریکی کا کوئی پہلو بھی باقی نہ رہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا رہنا چاہیے کہ ایک شخص جو اسے صحیح اور کھلی ہوئی نظر کے ساتھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، شک میں مبتلا رہے۔ سوم یہ کہ اس میں کوئی بات خدا تعالیٰ کی سنت اور وعدہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرائط ایسی معقول اور قرآن و حدیث کے ایسی مطابق تھیں کہ انہوں نے اس پیچیدہ مسئلہ پر گویا ایک سورج چڑھا دیا اور دونوں قسم کے لوگوں کا منہ بند کر دیا، جن میں سے ایک نئی روشنی سے متاثر ہو کر معجزات کے وجود سے بالکل ہی منکر ہو رہا ہے، اور دوسرا ہر قسم کے فرضی اور خلاف عقل اور خلاف سنت معجزات کو سچ سمجھ کر سینہ سے لگائے بیٹھا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے گروہ مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں،
یعنی ایک گروہ وہ ہے جو معجزہ کے معاملہ میں ہر قسم کے رطب و یابس کے ذخیرہ کو سچا سمجھ رہا ہے، اور اس گروہ کے لیے معجزہ کی کوئی حدود نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دہریت کے مخفی اثر کے نیچے آ کر معجزہ کے وجود سے ہی منکر ہو گیا ہے اور صرف خشک فلسفیانہ باتوں پر دین کی بنیاد رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے ان دونوں گروہوں کی تردید فرما کر ایک نہایت سچا اور وسطی رستہ کھول دیا۔ سلسلہ احمدیہ معجزات کی حقیقت جلد اول صفحہ نمبر 280 281۔ سائنسدان معجزات کے منکر نہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سائنس کے ساتھ مذہب کا کوئی حقیقی ٹکراؤ ممکن نہیں، کیونکہ سائنس خدا کا فعل ہے جو دنیا میں عمل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اور مذہب اس کا قول ہے جو وحی و الہام کے ذریعے اس کے منشا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ایک معمولی عقل مند انسان کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہو سکتا تو خدا جیسی علیم و حکیم ہستی کے قول و فعل میں تضاد کس طرح ممکن ہے؟ پس اگر کسی بات میں مذہب اور سائنس کے درمیان بظاہر تضاد نظر آئے تو اسے حقیقی تضاد نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایسا تضاد صرف اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ بعض اوقات کوتاہ بین لوگ ایسی باتوں کو بھی سائنس کے ثابت شدہ حقائق سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو دراصل ثابت شدہ حقائق نہیں ہوتے بلکہ محض تھیوریاں یعنی سائنسدانوں کی خیال آرائیاں ہوتی ہیں، جن کی بنیاد مشاہدہ پر نہیں ہوتی بلکہ صرف تخیل پر ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات سائنسدان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں بھی کبھی کبھی فلسفیوں کی طرح دماغی خیال آرائی کا شوق چراتا ہے۔ اس حصہ کو تھیوری کہتے ہیں، جسے کسی عقل مند کے نزدیک وہ وزن حاصل نہیں ہوتا جو ایک ثابت شدہ حقیقت کو حاصل ہے، لیکن بعض اوقات ناواقف لوگ غلطی سے سائنسدانوں کے اس قسم کے خیالات کو بھی سائنس کے ثابت شدہ حقائق سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر انہیں مذہب کے خلاف پا کر شکوک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، ورنہ دراصل سائنس اور مذہب میں کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد مشاہدہ پر ہے، اور مشاہدہ میں ٹکراؤ ناممکن ہوتا ہے۔ مضامین بشیر، سائنسدان معجزات کے منکر نہیں، جلد اول صفحہ نمبر 639۔ معجزات رسول کی وسعت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو چاروں طرف سے چمک رہے ہیں، وہ کیوں کر چھپ سکتے ہیں؟ صرف معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ 3000 معجزہ ہے، اور پیش گوئیاں تو شاید 10,000 سے بھی زائد ہوں گی، جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں اور ہوتی جاتی ہیں۔ ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445۔ معجزات خدا کی ہستی پر شاہد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، معجزات سے مراد فرقان ہے، جو حق اور باطل میں تمیز کر کے دکھا دے اور خدا کی ہستی پر شاہد ناطق ہو۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 236۔ معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مردہ ملتوں میں نام و نشان نہیں ہے، اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 578۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہے کہ وہ عین ضرور کے وقت میں آئے اور اس دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک کہ دین کے امر کو کمال تک نہ پہنچا دیا، اور اگر دوسرے معجزات کا حال پوچھو تو بخدا کہ وہ اس قدر ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اور اسلامی کتابیں ان میں سے بہت سے معجزات سے بھری پڑی ہیں اور قوم میں مشہور اور متواتر ہیں۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جیسا کہ اول زمانہ میں ظاہر ہوئے تھے، ایسا ہی وہ اس زمانہ میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ امر ایک ایسا ثابت ہے
جس میں کوئی رخنہ نہیں اور نہ اس کی صحت میں کچھ نقص ہے، اور بخدا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اجلا بدیہیات ہے، اور کسی زمانہ میں نشانوں کے نور اس سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ نجم الہدا، روحانی خزائن، جلد 14، صفحہ نمبر 45-46۔ پس ان تعریفوں کی روح سے معجزات کے معنی واضح ہو گئے ہیں کہ ایسے نشانات، برہان اور آیات جن کے آگے مخالف سرنگوں ہو جائے اور ان نشانات اور معجزات سے صاحب معجزہ کے سچے ہونے کے دلائل ظاہر ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس کے پیچھے کوئی بالا ہستی کام کر رہی ہے۔